ویسے رات کو جاگ کر واش روم جانا کافی برا لگتا ہے، لیکن 26 مئی 2013 کو جاگ کر واش روم جانا جان ہیریسن اوکین کی زندگی بچانے کا سبب بنی۔ یہ واحد اکیلا قسمت والا شخص تھا جو کشتی ڈوبنے میں بھی بچا۔ یہ دنیا میں واحد شخص ہے جس نے سمندر کی تہہ میں 3 دن گزارے اور زندہ رہا۔ 26 مئی کو کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ فیکٹس۔ جنوب مشرقی بحر اوقیانوس گھانا کا سمندر تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہاں پر بہت سی غیر ملکی کمپنیاں تیل نکالنے کے لیے ڈرلنگ کرتی ہیں۔ 26 مئی 2013 نائجیریا کے ساحل سے 32 کلومیٹر دور 3 ٹگ بوٹ جو سمندر میں تھے۔ ٹگ بوٹ اس کو کہتے ہیں جو بڑے شپوں کو کھینچنے یا پش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صبح 5 بجے ٹگ بوٹ جیکسن فور ایک بڑے سمندری ریلے میں پھنس کر درمیان سے پٹ گئی۔ اس خلیج میں بحری قزاقوں کی حملوں کے پیش نظر ٹگ بوٹ کے لیے یہ قانون تھا کہ رات کو سوتے وقت سب کمروں میں دروازے اندر سے لاک کر کے سوئے۔ لیکن بدقسمتی سے یہی اصول اس ٹگ بوٹ کے مکینوں کے لیے مشکل کا سبب بنا۔ جب تک وہ لاک کھولتے اور فرار کی کوشش کرتے دیر ہو چکی تھی۔ جب کشتی پٹ کر ڈوبنے لگی تو ہیریسن اس وقت واش روم جانے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دوسری طرف سے پانی کا ایک زوردار ریلا آیا اور اس کو کشتی کی نچلی سطح پر دھکیلا۔ وہاں پر ان کے آفیسر کا واش روم تھا، وہ اس میں چلا گیا۔ اس نے واش روم کے واش بیسن کے سہارے سر کو پانی سے اوپر رکھا اور سانس لیتا رہا، کیونکہ وہاں پر چھوٹی سی ایئر پاکٹ تھی۔ کشتی ڈوبتے وقت الٹی ہو گئی تھی، جو تقریباً 30 میٹر یعنی 100 فٹ سمندر کی تہہ میں تھی۔ کشتی کی ڈوبنے کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ جگہ کو تلاش کیا گیا، غوطہ خوروں کو آدمیوں کی تلاش کے لیے بھیج دیا گیا۔ غوطہ خوروں نے کشتی تلاش کر لی۔ انہوں نے ہتھوڑے سے بوٹ کے دروازے کو مارا اندر سے۔ ہیریسن نے بھی جواب میں ہاتھ استعمال کیا، لیکن انہوں نے اس کی آواز نہیں سنی۔ غوطہ خور زیادہ وقت اتنی گہری پانی میں وقت نہیں گزار سکتے تھے، اس لیے وہ جلدی سے اوپر آئے۔ وہ نا امید ہو چکے تھے کہ شاید کوئی بھی نہیں بچا، تو انہوں نے آپریشن بند کیا۔ ایک دن گزرنے کے بعد ہیریسن، جو ایک چھوٹی سی ہوا کے خلا میں سانس لے رہا تھا، کو چھوڑنے کا رسک لیا۔ اندھیرے میں سانس بند کر کے تیرتا ہوا انجینئر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے اسے یہاں بھی ایک چھوٹی سی ہوا کا خلا ملا، جو کہ 4 فٹ کی اونچائی پر تھی۔ سانس لینے کا مسئلہ حل ہونے پر اس نے دوسرے خدشات پر غور شروع کیا۔ جو اس کے بعد اسے پہلی چیز جو محسوس ہوئی وہ تھی ٹھنڈا پانی۔ مئی میں بحر اوقیانوس سطح سمندر کا ٹیمپریچر 81.9 فارنہائٹ یعنی 27.7 سیلسیس ہوتا ہے، لیکن ہیریسن 100 فٹ نیچے سمندر کی تہہ میں ایک لنگون میں تھا۔ وہ گیلا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بدن کی جو گرمی تھی وہ تیزی سے گر رہی تھی۔ اس کو سردی لگنا شروع ہوئی تھی۔ اسی دوران اسے روم میں کچھ چیزیں مل گئی جس کے سہارے وہ کشتی کے اندر تیر سکتا تھا، اور اس کے سہارے اس نے اپنے بدن کا آدھا حصہ پانی سے باہر رکھا تاکہ اس کی جو بدن کی گرمی ہے وہ تیزی سے کم نہ ہو۔ وہ بھوکا، پیاسا اور بالکل اندھیرے میں گرا ہوا تھا۔ ہیریسن ایک مذہبی آدمی تھا۔ جب بھی وہ گھبرا جاتا تو اپنے خدا کو یاد کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیریسن کو کسی چیز کی سڑنے کی بدبو بھی آنے لگی۔ اس کے مطابق شاید یہ اس کے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشوں کی بو تھی۔ وہاں پر پورا سناٹا چھایا ہوا تھا، جبکہ اسی اثناء میں ڈائیو سپورٹ کشتی لیوک ٹوکن اسی حادثے کی جگہ پر پہنچ گئی۔ جیکسن فور کی کمپنی ویسٹ افریقن وینچرز نے دوسری کمپنی ڈی ایس این گلوبل کو ہائر کیا کہ وہ اس کشتی کی گمشدہ لاشوں کو تلاش کرے۔
چھ غوطہ خور ڈیک اور تکنیکی عملہ جانتے تھے کہ وہ ایک سخت اور مشکل مشن پر جا رہے ہیں۔ وہ کشتی نیچے مٹی میں پھنسی تھی، جس کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت بھی کم تھی، اور بدقسمتی سے بحری قزاقوں کی سیکیورٹی کی وجہ سے بوٹ اندر سے بند تھی۔ ڈیک عملہ ڈایو عملے کے ساتھ مائکرو فون پر رابطے میں تھے۔ ان ڈایو کے ہیڈوں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اور ڈیک کا عملہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ڈایو ٹیم نے کوئی 1 گھنٹے میں کشتی کا باہر کا دروازہ توڑا، اور دوسرا دروازہ اس کے پیچھے تھا، اس کو بھی توڑا، اور یہ کشتی کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف فرنیچر اور دوسری چیزوں کا کچرا پانی میں تیر رہا تھا۔ اس میں تیزدار لوہے کی بھی چیزیں تھیں۔ غوطہ خور آہستہ آہستہ ان چیزوں میں سے گزرتا رہا اور سیڑھیوں سے ہوتا ہوا مین ڈیک کو پہنچ گیا۔ وہاں سے اس کو 4 لاشیں ملی۔ دوسری طرف ہیریسن تقریباً امید چھوڑ چکا تھا کہ اچانک سے اس نے کچھ زور کی آواز سنی، جیسے کوئی کسی چیز کو لوہے سے مار رہا ہو۔ وہ جان گیا کہ یہ غوطہ خور ہے۔ اس نے دیوار کو زور زور سے مارنا شروع کیا، لیکن اسے یقین ہوا کہ مشکل سے وہ سن پائے ہوں گے۔ پھر اچانک سے ہیریسن کو دور سے ایک لائٹ دکھائی دی، جو کہ غوطہ خور کی سر کی ٹوپی میں ہوتی ہے۔ اس نے اس کو دیکھا کہ وہ ہالوے سے گزر کر جا رہا ہے۔ اس نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی سے جگہ چھوڑ گیا۔ لیکن اس کے بعد اچانک سے ایک معجزاتی عمل ہوا۔ غوطہ خور، جس کا نام نیکو تھا، اس کو پیچھے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ دیکھا، جیسے ہی اس نے اس کو ٹچ کیا، اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ نیکو نے فوراً اپنے سپروائزر کو مائکرو فون پر چیخ کر کہا، وہ زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد سپروائزر نے اس کو کہا کہ وہ ہیریسن کو ترقی دے اور انگوٹھے کا نشان دے۔ غوطہ خور بڑا حیران اور خوش ہوا ہیریسن کو زندہ دیکھ کر۔ عام طور پر ایک عام تفریحی غوطہ خوری 130 فیٹ یعنی 40 میٹر ہوتی ہے، اور غوطہ خور ہر 100 فیٹ میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ ایک عام انسان کے لیے 350 کیوبک فٹ ہوا 24 گھنٹوں میں چاہیے، جبکہ ہیریسن کے معاملے پر سائنسدان کہتے ہیں کہ کشتی الٹ ہونے اور نیچے سے پانی کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے تقریباً یہاں پر خلا میں 216 کیوبک فٹ آکسیجن تھی، جو کہ ان کے مطابق 2.5 دن کے لیے کافی تھی۔ ہیریسن تقریباً پانی کے اندر 60 گھنٹے رہا، یعنی ریسکیو ٹیم بالکل ٹائم پر پہنچ گئی تھی۔ ہیریسن کو نیچے پانی میں جس ایک اور چیز کے خطرے کا سامنا تھا، وہ تھا کاربن ڈائی آکسائیڈ کا پیدا ہونا۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو یہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ ہیریسن کی سانس لینے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ رہی تھی۔ اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادہ مقدار پانی جذب کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اوپر خلا میں ہوا کی کمی اور پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا تھا۔ غوطہ خوروں کو جب ہیریسن ملا تو اسے سانس کی دشواری کا سامنا تھا، کیونکہ وہاں پر آکسیجن کم ہوئی تھی، یعنی اس کے پاس زیادہ رہنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ ایک غوطہ خور نے ہیریسن کو گرم پانی دیا اور آکسیجن ماسک اس کے منہ پر لگایا، جبکہ اوپر ڈیک پر سپورٹ عملہ میڈیکل عملے کے ساتھ رابطے میں تھے کہ ہم کس طرح بہتر طور پر ہیریسن کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہیریسن کو ایک اور نئے مسئلے کا سامنا تھا، جس کو ڈایو کی زبان میں دی بینڈز کا نام دیتے ہیں۔ اچانک سے بدن میں پریشر تبدیل ہونے کی وجہ سے خون میں بلبلے بنتے ہیں، جو شدید ترین جوڑوں کا درد، فالج، اعصابی مسائل یا شاید موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ہیریسن کو فوراً اوپر نہیں لے کر آئے۔ اس لیے ماہرین نے فیصلہ کیا کہ ہیریسن کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے کہ وہ غوطہ لگانے والوں کو کرتے ہیں۔ اس کو مصنوعی سانس 20 منٹ تک دی۔ اس کے بعد اس کو ڈایو والا ہیلمٹ پہنایا، اور آخر کار وہ اس کو منگل کے دن 28 مئی شام 7 بجے سطح سمندر پر لے آئے۔ ہیریسن کے مطابق اس نے صرف 12 گھنٹے سمندر میں گزارے، لیکن وہ حیران ہوا جب اس کو بتایا کہ وہ تقریباً 60 گھنٹے رہا۔ ہیریسن کو ڈایو بیل کے ذریعے اوپر لایا گیا، اور یہاں سے اس کو ایک اور ڈی کمپریشن چیمبر میں لایا گیا۔ اس کو وہاں پر 2.5 دن کے لیے رکھا تاکہ اس کا بدن باہر کی پریشر سے ہمکنار ہو سکے۔
जैक्सन 4 से 10 लाशें और एक हैरिसन को निकाला गया। इसके बाद ऑपरेशन बंद किया क्योंकि पानी में प्रेशर की वजह से ख़तरा ज़्यादा था। हैरिसन इसके बाद फुल सेहतयाब हुआ और वो अपने घर वारी नाइजीरिया गया। इसने अपने मरे हुए साथियों की आखिरी रस्मात में भी शिरकत नहीं की क्योंकि इसको इस मरने वालों की ख़ानदानों से सख्त बातों की उम्मीद थी, क्योंकि नाइजीरियन लोग बहुत मजहबी लेकिन वो बहुत तवाहम परस्त भी हैं। जैसे इसके बारे में बाद में कुछ लोगों ने कहा कि इसने अपने आप को काला जादू की मदद से बचाया। हैरिसन जब पानी में था तो इसने अपने खुदा के साथ एक वादा किया था कि अगर वो ज़िंदा बचा तो वो पानी में दोबारा जॉब नहीं करेगा। तो ये थी हैरिसन की कहानी। इससे हमें सबक मिलता है कि हर सूरत में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने रब पर यकीन रखना चाहिए। कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।